وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ تغابن آیت نمبر 3 حصہ اول۔ آج کا موضوع، کیا ہم باطل کو مقصود بنا کر زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پس تم میں سے کوئی کافر ہو گیا اور تم میں سے کوئی مومن ہو گیا، اور اللہ ان کاموں کو جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ سامعین کرام، سورہ تغابن آیت نمبر 3، لفظی ترجمہ، خلق السماوات والارض بالحق، پیدا کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بامقصد، بالحق بامقصد، وصورکم، اور تمہاری صورتیں، تمہاری صورت بنائی، فاحسن صورکم، اور پھر تمہاری صورتیں اچھی بنائیں، وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف واپس لوٹ کے جانا ہے۔ سورہ تغابن سامعین کرام بنیادی طور پہ ایمان کی دعوت بنیادی مضمون ہے، اس کا بنیادی موضوع ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، اور اس کا ایک خاص مقصد ہے اس کے بنانے کا۔ اور تو بہرحال آج کا جو آیت ہم نے پڑھی، خلق السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں کہ شان نزول کے وقت جو صورتحال تھی، آج بھی ہم اسی قسم کی صورتحال سے دوچار ہیں۔ کلمہ توحید کے دعوے داروں نے آج اپنے کعبہ دل میں بت کھڑے کیے ہوئے ہیں، اور وہ بت ہیں ظاہر پرستی کا، یعنی اگر اس کا ایک اختصار کے ساتھ میں نام لینا چاہوں تو وہ ہوگی ظاہر پرستی۔ ایک ہے اللہ پر ایمان اور اللہ کی بندگی، پھر اس کے مقابل جو ہے وہ ظاہر پرستی ہے۔ آج کل جو بھی ہو رہا ہے، جس طریقے سے ہم جس قسم کے معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہ ایک ظاہر دار معاشرہ ہے، ظاہر پر اس نے دھوکہ کھا لیا ہے، اور ظاہر پرست معاشرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بحیثیت مقصود، محبوب و مطلوب یہ معاشرہ بھول چکا ہے۔ اللہ کو اپنا حاصل زندگی بنانا ہی نہیں چاہتا۔ یہ بات بھی میں ذرا زور دے کے کہہ رہا ہوں نا، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو منزل سے واقف ہیں، لیکن چونکہ وہ ظاہر کے دھوکے میں آ چکے ہیں اور ظاہر ہی ان کو اچھا لگتا ہے، لہٰذا وہ وَإِنَّهُمْ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ قرآن کے الفاظ ہیں کہ یہ سیدھے راستے سے ہٹے جا رہے ہیں۔
سیدھا راستہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ اللہ کی بندگی کا راستہ جو ہے وہ سیدھا راستہ ہے. ایک بات نوٹ کر لیں، اور اللہ ہماری منزل ہے. دوسری بات، اچھا اب صورتحال یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو یعنی ایسا نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی ہمارا مقصود باطن ہے، ایسا ہم یہ ماننا ہمارا نہیں ہے. آج کے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، چھوڑ دیں اس زمانے کو. مطلب یہ ہے کہ آج کے زمانے میں آئیں. یہ قرآن آج کے لیے ہے، یہ میرے لیے ہے اور آپ کے لیے ہے، اور آپ کو جاننا ہوگا کہ ہم کس زمانے میں رہ رہے ہیں. اور میں آپ سے دعوے سے یہ کہتا ہوں کہ ہم اس زمانے میں رہ رہے ہیں کہ یہ دور جاہلیت کی طرح ہے. لوگ اپنی منزل کو بھول چکے ہیں، اپنے اللہ تعالیٰ کو اس نے بحیثیت مقصود محبوب و مطلوب بھلا دیا ہے، اور ظاہر پہ یہ لوگ جو ہیں دھوکہ کھا چکے ہیں. کون لوگ؟ ہم لوگ. یہ بات نوٹ کر لیں. اچھا اب صورتحال یہ ہے کہ چلیں وہ تو ابھی آنے والی ہیں، وہ آیت آگے آنے والی ہے جس پہ میرا مضمون بننا ہے. الم یأتکم نبأ الذین کفروا، وہ تو آگے آئے گا مضمون. لیکن آج کا جو مضمون ہے، جو آیت نمبر 3 ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں، میں دوبارہ زور دے کے کہہ رہا ہوں، ہمیں آج کے مسلمانوں کو، 2019 ہے، یہ مارچ کا مہینہ ہے، 2 تاریخ ہے آج، تو یہ آج کے لیے ہے، آج کے غافل انسانوں کے لیے ہے، آج کے غافل مسلمانوں کے لیے ہے. دیکھیں حقیقت یہ ہے، آپ ذرا سوچیں نا کہ ہم نے تو اپنے یعنی منزل سے بھٹک گئے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ گمراہ ہو چکے ہیں ہم. دیکھیں وہ جو زبانی فتوے ہیں وہ تو میں نہیں لگا رہا، لیکن یہ ہے کہ ہم نے ایز اے ہول اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کون اپنے راستے پر ہے اور کون جو ہے راستے سے بھٹک چکا ہے. آج امت مسلمہ کی میں بات کر رہا ہوں، یہ سیدھے راستے سے ہٹ چکی ہے. اللہ تعالیٰ نہ اس کی منزل ہے، نہ اس کو منزل ہم لوگ بنانا چاہتے ہیں. یعنی اللہ کی ذات کو منزل مقصود کے طور پہ یا حاصل زندگی کے طور پہ ہم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ کو ہے، اللہ تعالیٰ یہ تو بات مانتے ہیں ہم، یعنی اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں. تو ایسا ماننا تو وہ مشرکین مکہ کا بھی تھا. قرآن میں ہے کہ اب آپ اگر ان سے پوچھیں وَلَئِن سَأَلْتَ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین اور آسمان کس نے پیدا کیے ہیں تو وہ کہیں گے اللہ نے. پھر اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کو رزق کون دیتا ہے تو وہ کہیں گے اللہ دیتا ہے. تو ہمارے اور مشرکوں کے عقیدے میں فرق کیا ہو گیا؟ دیکھیں وہ لوگ بھی دنیا کو انہوں نے اپنا مقصود و مطلوب بنا لیا تھا، اور ہم بھی دنیا ہی کو اپنا مقصود و محبوب مانتے ہیں. وہ لوگ بھی اللہ کی توحید کے قائل نہیں تھے، ہم بھی عملی طور پہ اللہ کی توحید کے قائل نہیں ہیں. اور وہ لوگ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ نہیں مانتے تھے، ہم بھی نہیں مانتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. بہرحال یہ بڑی دکھ بھری داستان ہے، یہ میں آپ کے سامنے اکثر کہتا رہتا ہوں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ جاگ جائیں. کہنے کا مقصد کسی پہ طنز کرنا نہیں ہے یا کسی کو تانے دینا نہیں ہے. مقصود صرف ان باتوں سے یہ ہے کہ ہم لوگ جاگ جائیں، ہم لوگ بیدار ہو جائیں، خود بھی بیدار ہو جائیں، اور اپنی ارد گرد کے لوگوں کو بھی بیداری میں بیدار کرنے کی کوشش کریں، جو کہ ہمارا یعنی فریضہ ہے. آج کا جو سبق ہے سامعین کرام، خلق السماوات والارض بالحق. اس قسم کی آیات قرآن میں اور بھی آئی ہیں، اور مختلف طریقوں سے یہ آیت آئی ہے کہ یعنی ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطلا. دوسری جگہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جو کچھ بھی میں نے پیدا کیا ہے، یعنی
آسمان اور زمین کو میں نے نہیں پیدا کیا بے مقصد باطل. ما خلقناہم الا بالحق، ان کو میں نے ایک مقصد سے پیدا کیا ہے. پھر مومنین کی بارے میں آئی ہے کہ الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا. یہ مومن جو ہے یہ زمین اور آسمان کی پیدائش میں سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، اور پھر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ یہ آپ نے سب کچھ بے مقصد نہیں پیدا کیا. اچھا، تو اس قسم کی بہت سی آیات آئی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم تو وہ کہتے ہیں نا کہ لکیر کے فقیر، جو ہمارے آباء و اجداد کی طرف سے جو نظریات ہمیں بے مقصدیت ملی ہے اسی پر ہم رواں دواں ہیں اور رواں دواں رہنا چاہتے ہیں. ہمارے آباء و اجداد جو تھے وہ بھی سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے تھے، ان کو بھی اپنی منزل کا پتہ نہیں تھا. یہ بات میں بالکل کھرے طور پہ کہہ رہا ہوں. اور دیکھیں، اگر وہ ہدایت پر ہوتے، یہ تو قرآن میں اس کا تذکرہ ہے کہ جب دوزخی لوگ جو ہیں وہ اپنے لیڈروں اور اپنے آباء و اجداد کی طرف اشارہ کریں گے کہ اے اللہ تعالیٰ ان کو ڈبل عذاب دے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا. تو وہ لوگ کہیں گے، اس کا مفہوم یہ ہے آیت کا، قرآن کی آیت ہے کہ اگر ہم ہدایت پر ہوتے تو تمہیں بھی ہم ہدایت دیتے، ہم تو خود ہی گمراہ تھے. تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ ہمارے آباء و اجداد جو تھے، یعنی قریبی آباء و اجداد، امت مسلمہ اپنے راستے سے جو بھٹکی ہے پھر راستے پر نہیں آئی ہے. یہ بات میں آپ کو کہہ دوں، بغداد، سقوط بغداد کے بعد جو امت مسلمہ اس سے پہلے بھٹک چکی تھی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب آیا نا، لیکن اس کے بعد جو مسلمانوں کی تنزلی شروع ہوئی ہے، آج تک وہ تنزلی برقرار ہے. آج یہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، جو برائے نام ممالک ہیں، ایک ملک ایسا آپ مجھے بتا دیں کہ اس میں مسلمانوں کی ایک جماعت ہو، اس کا ایک امیر ہو، اور وہ اس ملک میں اسلام اللہ کا بول بالا ہو، اللہ کا حکم نافذ ہو اس میں. یہ تو ہماری خواہشات ہیں، جو ملک بھی ہے یہ تو ہم اپنی خواہشات سے نظام بنا لیتے ہیں، اور کہیں بادشاہت ہے اور کہیں جمہوریت ہے، یہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے. بہرحال دیکھیں، میں یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ سونا جو ہے یہ جائز نہیں ہے. یہ دنیا کا وقت جو ہے اگر ہم نے سو کے گزار دیا، جیسا کہ ہم سو رہے ہیں آج، بالفعل ہم سو رہے ہیں، اپنے مقصود سے غافل ہیں اور باطن سے غافل ہیں، اپنی آخرت سے غافل ہیں. اور میں اکثر یہ آپ کو یہ جملہ کہتا رہتا ہوں کہ ہمارے جو طریقہ کار ہے زندگی کا، جو نظریہ ہے، وہ نظریات جو ہیں اسلام کے نہیں ہیں، وہ ظاہری دنیا کے نظریات ہیں. ظاہر کی کامیابی ہی کو ہم اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، اور اس کی ناکامی کو ہم اپنی ناکامی تصور کرتے ہیں. دنیاوی طور پہ ہم خوشحال ہونا چاہتے ہیں. اقوام بھی، تمام اقوام جو ہیں، یعنی میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، یعنی ان کا جو ہے بس ظاہر، پھر ایک لوٹ مار اور کرپشن آپ دیکھیں اکثر ملکوں میں یہی ہے، خواہ وہ پاکستان ہے، انڈونیشیا ہے، یا جو بھی ہے، تو ایک لوٹ مار کا ایک نظام ہے، یعنی لوٹو اور کھاؤ، عوام کو بھی اور سرکار کو بھی. یہ خاص طور پہ میں پاکستان کی آپ کو بات کر رہا ہوں. یہ تو پاکستان کی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہاں کے حالات کا آپ کو بھی علم ہے، مجھے بھی علم ہے کہ یہاں لوٹو اور کھاؤ. مال حرام جو ہے بڑا پسندیدہ رزق ہے، مال حرام جو ہے آج کل. بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ آج کا جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 3 سورہ تغابن کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو جملہ پہلا فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو، زمین اور آسمان کی پیدائش جو ہے یہ بے مقصد نہیں، یہ بامقصد ہے. بالحق خلق السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو حق
یعنی ناحق نہیں پیدا کیے، یعنی حق کے ساتھ، یعنی ایک مقصد سے۔ یہ ذرا نوٹ کر لیں کہ ہم روایتی طور پہ اس کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ اس وقت جو ترجمہ میرے سامنے ہے کہ اسی نے زمین، آسمانوں اور زمین کو ٹھیک طور پر بنایا ہے، یعنی اس وقت جو میرے سامنے جو ترجمہ ہے وہ ترجمہ یہ لکھا ہے کہ اسی نے آسمانوں اور زمین کو ٹھیک طور پہ بنایا ہے، لیکن یہ ترجمہ جو ہے یہ اچھی ترجمانی نہیں کرتا۔ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بامقصد بنایا ہے، یہ ترجمہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، یعنی باطل نہیں۔ دیکھیں، حق باطل، حق کا متضاد جو ہے وہ باطل ہے۔ میں آپ کو قرآن سے یعنی اس کا اشارہ بھی دے دوں آیت کا کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا، باطل چلا گیا، اور باطل جو ہے وہ مٹنے ہی والا ہے۔ بہرحال یہ جو ہے اس میں مضمون تھوڑا سا یہ ہے سامعین کرام کہ یہ دیکھیں، میں آپ سے دوبارہ عرض کروں کہ یہ میرے لیے ہے، آپ کے لیے سمجھنے کے لیے۔ ہم جو اللہ تعالیٰ اس میں یہ فرما رہے ہیں، اس میں جو بین السطور جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ناحق زندگی گزار رہے ہیں، ہماری زندگی ناحق ہے، جبکہ ہماری پیدائش حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا۔ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے یہ سب جو نظام بنایا ہے یہ بامقصد ہے، باطل نہیں ہے۔ دوسری جگہ تو کھلے طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، ابھی میں نے آپ کو وہ آیت سنائی بھی تھی کہ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطلا، کہ میں نے جو آسمان اور زمین کی تخلیق کی ہے یہ باطل یعنی بے مقصد نہیں ہے۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ گمان ہے کافروں کا، پھر کافروں کے لیے آگ ہے، یہ آیت کا مفہوم ہے۔ تو دیکھیں، خلق السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات جو پیدا کی ہے، میں کائنات کا لفظ کہہ رہا ہوں، اب کائنات میں میں بھی ہوں، سب چیزیں ہیں، ہر چیز کا مقصود ہے، یعنی بین السطور اس میں یہ مضمون ہے کہ اے انسان، تم پھر بے مقصد زندگی کیوں گزار رہے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بامقصد پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو تخلیقات ہیں تمام یہ بامقصد ہیں، حق پہ ہیں، اس میں بے مقصد کوئی چیز نہیں ہے، باطل کوئی چیز نہیں ہے، ایسی چیز نہیں ہے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، مقصد نہ ہو، چھوٹا یا بڑا۔ پھر اس میں ایک دوسری بات بھی ہے، وہ بھی ذرا نوٹ کر لیں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام کائنات میرے لیے اور آپ کے لیے بنائی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمائے کہ دیکھو جو یہ کائنات ہے یہ تمہارے فائدے کے لیے میں نے بنائی ہے، مسخر کر دی ہے اس کو، اس سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو۔ تو یہ تمام یعنی اس کی میں ابھی تفصیل میں نہیں جاتا، اس کائنات کا مرکزہ جو ہے یعنی بینیفیشری جو فائدہ اٹھانے والی ذات ہے وہ حضرت انسان ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ تمام کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بامقصد پیدا کیا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ جس ہستی کے لیے یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے وہی اس کا سرے سے کوئی مقصود ہی نہ ہو حقیقی طور پہ۔ یعنی اس میں مضمون یہ ہے کہ تمام اے انسان، تمام کائنات کا تو مقصد ہے اور تم بھی اس کائنات کا حصہ ہو، تم اپنا مقصد حیات کیوں نہیں معلوم کرتے؟ تم مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کرتے؟ تم یعنی اہل ذکر کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھ لو، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں اور اس کو ہمیں اچھے طریقے سے سوچنا اور سمجھنا ہوگا۔
دیکھیں ہمارا آج کل جو وہ ہے یعنی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے یا جو سوچ ہے، ہماری سوچ یہ ہے کہ ہمیں اول تو ہم اپنے بارے میں یہ سوچ رکھتے ہیں عام طور پہ کہ ہم یہی ہیں جو نظر آ رہے ہیں، حالانکہ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ بنیادی طور پہ اگر کوئی اس غلطی کا شکار ہو جائے تو اس کو ٹھوکریں پھر لگتی رہتی ہیں۔ یہ غلط ہے کہ انسان وہ ہے جو نظر آ رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر جو انسان ہے وہ اصل ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، اللہ کی پھونکی ایک روح، اللہ کا ایک راز اس میں پوشیدہ ہے۔ اتحسب، حضرت علی کا ایک مقولہ ہے، اتحسب انک جسم صغیر وفیک انت العالم الاکبر، کہ اے انسان تمہارا کیا خیال ہے کہ تم ایک چھوٹے سے جسم ہو؟ نہیں، تم میں تو ایک بڑا عالم تم میں پوشیدہ ہے، بڑا وہ روح مراد ہے، روح ربانی، اس کی وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن وہ ہماری حقیقت ہے، روح ربانی جو ہے۔ اب وہ روح ربانی جو ہے وہ انسان کی حقیقت ہے۔ کائنات بامقصد ہے اور کائنات انسان کے لیے ہے۔ اب انسان کا مقصود جو ہے وہ باطن ہے، ظاہر نہیں ہے۔ یہ دوبارہ میں جملہ کہتا ہوں، اس کو ذرا سنیں۔ یہ کائنات جو ہے اس کا مقصود یعنی یہ حق بامقصد اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اور اس کا مقصود ظاہر ہے، یعنی ظاہر کو فائدہ پہنچانا ہے، انسان کے لیے ہے۔ ظاہر ہے انسان مطلب ایک اس کے اندر جو ہے حقیقی طور پہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ انسان کی زندگی کی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات پیدا کی ہے تو بے جانا ہوگا۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ تمام کائنات کا مقصد ہے، انسان کا مقصود ظاہر نہیں ہے، باطن ہے، آخرت ہے، اخروی کامیابی، یعنی ورج الیوم الآخر، تم آخرت کی امید رکھو، آخرت کے لیے کوشش کرو، آخرت سے محبت کرو، یعنی دنیا کے مقابلے میں تمہیں آخرت کو ترجیح دے کے زندگی گزارنی ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم جو ہے اپنے لیے زندگی بسر کرو۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچا لو۔ تو اپنا آپ مطلب یہ ظاہر نہیں، انسان کی تو یعنی اصل حقیقت تو روح ہے، روح جو ہے اس کو جسم دے کے آگ میں ڈالا جائے گا۔ اور بہرحال تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خلق السماوات والارض بالحق، یعنی یہ بات ہمیں نوٹ کرنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو کائنات کی تخلیق میں نے بامقصد کی ہے اور تم بھی اس کائنات کا ایک مرکزہ ہو، اور تمہاری تخلیق میں نے آخرت کی کامیابی کے لیے، تمہیں آخرت میں کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ابھی مضمون آئے گا سورہ تغابن میں کہ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن۔ تو بہرحال خلق السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بامقصد پیدا کیا ہے، وصورکم، اور تمہاری صورت۔ تو بہرحال ابھی میں نے اس کا وہ یعنی مضمون پورا نہیں بیان کیا۔ خلق السماوات والارض، ہم انسان جو ہے ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ جس نے بھی آخرت کے مقابلے میں ظاہری زندگی کو پسند کر لیا، یہ سراسر نقصان میں ہوگا، دنیا اور آخرت میں یہ نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کا، یعنی جس انسان نے چاہے وہ اپنے ساتھ کوئی بھی نام نتھی کر لے، یہ مضمون قرآن میں موجود ہے، وہ اپنے آپ کو جو کچھ بھی کہے، صاحب ایمان کہے یا بے ایمان کہے، جو بھی کہے، لیکن یعنی اگر مسلمان آخرت کو بھلا کے دنیا کے لیے جینا چاہتا ہے تو اس کا حشر نشر جو ہے وہ کافروں کے ساتھ ہوگا، کیونکہ اس کا عقیدہ جو ہے کافروں سے مل گیا۔ آج ہم جو زندگی گزار رہے ہیں سامنے کرام، تو وہ تو یہی ہے کہ بس ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما کننا بمبعوثین،
او کما قال، کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ماننا ہے، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کہ بس یہی زندگی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ دوبارہ جی اٹھنا ہے. یعنی ہم زبان سے نہیں کہتے لیکن ماننا یہ ہے ہمارا، یعنی ہمارے اعمال سے اور زندگی میں دنیا میں جو ہم کوششیں کر رہے ہیں نا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، بس دنیا کی کامیابی. ہمیں آخرت کے ساتھ دیکھیں گے. وہ ہماری پشتوں میں ایک بڑا اچھا وہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بھئی یہاں دے دو وہاں لے لینا. اس کا ترجمہ یہ ہے، وہ کہاوت ہے ایک کہ یہاں دے دو، یہاں بس ہمیں سب کچھ مل جائے، آخرت کے ساتھ دیکھا جائے گا، وہاں لے لینا. اور پھر ایک اور کہاوت ہے، عام مستعمل ہے کہ بھئی آخرت سے کون آیا ہے، کون زندہ ہو. یعنی وہ عقیدہ آخرت کا آپ سرے سے انکار کر رہے ہیں کہ آخرت سے کون آیا ہے. اور بہرحال یہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کن حالات میں ہم جی رہے ہیں. ظاہر کے دھوکے میں ہم گرفتار ہیں، ظاہر کے پجاری ہیں، اللہ کے پجاری نہیں ہیں. ہمیں پجاری بننا ہے اللہ کا، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہے، اللہ کی بندگی اختیار کرنی ہے. اور اس کا فائدہ جو ہے وہ کسی اور کو نہیں ہوگا سوائے ہمارے. اگر ہم اپنی زندگی کو بامقصد بنا لیں گے، اور جو کہ ہے بامقصد، تو وہ ہمارے لیے اس کا فائدہ ہمیں ہی ہوگا. دوسری بات ایک اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس وقت بھی ایک بامقصد زندگی گزار رہے ہیں. اس بات سے انکار نہیں ہے، انسان بامقصد ہی زندگی گزارتا ہے، ہر ایک انسان، خواہ وہ اچھی ہو یا بری ہو، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن ہر ایک کا ایک مقصود ہے. لیکن اب وہ مقصود حق ہے یہ باطل یا باطل، یہ اب دیکھا جائے گا. آپ آخرت کو منزل بنا کے آخرت کے لیے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے. اگر آپ دنیا کو مقصود بنا کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں جیسا کہ آج ہم گزار رہے ہیں، تو وہ پھر آپ کی مرضی ہے. ہر انسان بامقصد زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہر انسان کے مقاصد جو ہیں وہ باطل ہیں، حق نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حق کو منزل بنا لیں، حق کو مقصود بنا لیں، حق کو مطلوب بنا لیں. هو الحق، اللہ حق ہے. ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونہ هو الباطل. یہ اس لیے کہ اللہ حق ہے اور جو اس کے سوا جو لوگ پکارتے ہیں وہ باطل ہیں ساری چیزیں. بہرحال مضمون ابھی جاری ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم وإلیہ المصیر. ترجمہ سنا دے. خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے پیدا کیے ہیں آسمانوں اور زمین کو بامقصد. وصورکم، اور تمہیں تمہاری صورت بنائی ہے. فاحسن صورکم، تو تمہاری اچھی صورت بنائی ہے. وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. He created the heavens and the earth with truth, and he designed you well, and to him is the final return. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.